هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا. سامعین، آج میں حدیث قصہ کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہوں گا. حدیث قصہ کہتے ہیں چادر کو، اور حدیث قصہ کا مطلب ہے چادر کے متعلق جو حدیث ہے. جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں نبی کریم آئے، ضعف بدن تھا، اور پھر میں نے اپنی چادر وہ ان کو دی. پھر امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا علی آئے. تو اس وقت آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی رسول کے اہل بیت کون ہیں یہ بتلانے کو یہ حدیث وہ باور ہوئی. اب میں عربک میں تو اس کا ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن کیونکہ عربی سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے تو حدیث قصہ منظوم پڑھنا چاہوں گا جو کہ اردو میں ہے. شروع کرتا ہوں میں نام خدا سے، بنام پنجتن اہل قصہ سے. روایت ہے جناب سیدہ سے، دل و جانے حبیب کبریا سے. رسول حق مثال بدر کامل ہوئے بیت الشرف میں میرے داخل. شکایت کی گئی ضعف بدن کی، کہا چادر کوئی لاؤ یمن کی. دعا کی میں نے اور چادر اڑھائی، نظر شان خدا چادر میں آئی. اور چمک اٹھا ہر ایک گوشہ قصہ کا، یقین ہوتا تھا سب بدر الدجا کا. اور حسن ایک دم یہاں جو گھر میں آئے، زباں پر اپنی یہ الفاظ لائے. کہا میں نے رسول پاک کی پاکیزہ دختر، مجھے آتی ہے خوشبوئے پیمبر. کہا میں نے کہ نور چشم مادر، تیرے نانا ہے نائم زیر چادر. بڑے آگے حسن سر کو جھکائے، کہا نانا حسن چادر میں آئے. حسن کو جب اجازت خواہ پایا، بلایا اور سینے سے لگایا. کہا اتنے میں کوئی در سے پکارا، حسین آیا میری آنکھوں کا تارا. کہا اے والدہ بنت پیمبر، یہاں نانا ہے جو گھر ہے معطر. کہا میں نے کہ بھائی اور پیمبر ہیں دونوں آج اس چادر کے اندر. سلام شوق خدمت میں گزارا. کہا نانا حسین آیا تمہارا، اجازت ہو کہ میں چادر میں آؤں، زیارت کا شرف حضرت کی پاؤں. ندا آئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، چلے آؤ بلا تاخیر بے شک. کہا اتنے میں آ کر ابو الحسن نین، کہا کیا ابن ام تشریف لائے. سلامت تم رہو بیٹی نبی کی، میں پاتا ہوں شمیم اپنے اخی کی. کہا میں نے بجا کہتے علی ہیں، یہ تینوں زیر چادر جلوگر ہیں. کہا بڑھ کر علی یہ مرتضی نے، سلام اس پر جسے بھیجا خدا نے. اجازت ہو کہ میں گوشہ اٹھا کر زیارت کر سکوں چادر میں آ کر. اور علی کی جیسے ہی آواز آئی، اجازت ہے کہا آ جاؤ بھائی. بڑھی میں بھی ادب سے سر جھکائے. اب بی بی فرما رہی ہیں کہ جب باقی ہستیاں چادر کے اندر تھیں تو میں بھی بڑھی میں بھی ادب سے سر جھکائے. اجازت ہو تو یہ بیٹی بھی آئے. ندا آئی کہ نور چشم میری، چلی یا منتظر رحمت ہے تیری. تھے حاضر پنج تن جب ایک قصہ میں، سنا یہ حکم ہاتف کی ندا میں. کہا خالق نے سکان سما سے، قسم کھا کر بسط شان خدا سے. بناتا میں نہ ہرگز آسماں کو، نہ پیدا کرتا میں ہرگز جہاں کو. نہ روشن کرتا میں شمس و قمر کو، بناتا میں نہ ہرگز بحر و بر کو. مگر مقصود یہ پیش خدا ہیں، یہی جو پنج تن تحت قصہ ہیں. کہا جبریل نے بڑھ کر ادب سے، قدیر و قادر و قیوم رب سے. خدایا کون یہ تحت القصہ ہیں، جو وجہ خلقت ارض و سما ہیں. کہا وہ فاطمہ ہیں اور ابوہا ہیں، اس میں بالوا اور ہیں بنوہا.
کہا جبریل نے اے رب اکبر، قدیر و قادر و قیوم و داور، اگر ہو حکم خلا کے زمن کا، چھٹا بن جاؤں میں بھی پنجتن کا۔ اجازت لے کے جب جبریل آئے، سلام حق پہ تکریم لائے، کہا فرماتا ہے یہ رب اکبر، جلالت کی قسم ہر بار کھا کر، نہیں پیدا کیا میں نے جہاں کو، نہ اس ارض و سما کون و مکاں کو، نہ دریا کو جو دائم ہے جہاں میں، نہ کشتی کو جو موجوں پر رواں ہیں، بنائی ہے محبت میں تمہاری، زمین و آسماں دنیا یہ ساری، خدا سے آیا ہوں میں اذن لے کر، معزز کیجئے اعزاز دے کر، ہوئے داخل ردا میں اور سنایا، خدا کی وہی ہوں میں ساتھ لایا، ارادہ کر چکا ہے رب اکبر، کہ رہے ہر رجس سے یہ گھر مطہر، طہارت کی سند لایا ہوں حضرت، خدا نے بھیجا ہے فرمان عصمت، سنا پیغام عصمت جب علی نے، رسالت سے کہا حق کے ولی نے، یہاں اس دم جو ہم تحت کساں ہیں، فضائل ہو بیاں اس کے کہ کیا ہیں، رسول پاک نے بابا نے سن کر، ابو الحسنین نے فرمایا ہنس کر، قسم اس کی کہ دی جس نے رسالت، قسم اس کی کہ دی جس نے صداقت، نیا ہوگی جہاں بھی یہ روایت، ہمارے دوستوں میں یہ حکایت۔ اب مولا فرما رہے ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی تو وہاں کیا ہوگا؟ نزول رحمت غفار ہوگی، دعائے مغفرت ہر بار ہوگی، اگر ہمارا کوئی مغموم ہوگا، پڑے گا اس کو غم معدوم ہوگا، ہر ایک حاجت میں یہ حاجت روا ہے، ہر ایک مشکل میں یہ مشکل کشا ہے، کہا مسرور ہو کر یہ علی نے، وسیع مصطفیٰ حق کے ولی نے، خدا کا شکر ہے فائز ہوئے ہم، مٹائے دوستوں نے حق کے سب غم۔ یہ تھی حدیث قصہ، جسے روایات میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے یہ حدیث قصہ پڑھے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، مال دولت میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دن میں نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنا شعار بنائیں کہ جمعرات کے جمعرات ضرور پڑھیں، تاکہ جو ہے پروردگار عالم گھر میں برکت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 5 ہستیوں کے صدقے سے، جن کا صدقہ دے کر انبیاء نے اپنی مشکلیں آسان فرمائیں، ہم سب کو جو ہے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا، میں تجھ کو ویسا پاتا ہوں جیسا میں چاہتا تھا، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔